الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں میں امت مسلمہ سے عموماً اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں سے خصوصاً اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ گزشتہ 2 ماہ رمضان المبارک اور شوال المکرم میں آسمان رشد و ہدایت کے بہت سے بڑے بڑے نمایاں ستارے ٹوٹ چکے۔ امت کے بہت سے علماء کرام، امت کے عظیم الشان جو علماء کرام تھے، محدثین، مصنفین، محتممین، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابھی کل ہی ہمارے ملک کی عظیم درسگاہ جامعہ بن نوریہ کے محتمم مولانا مفتی نعیم صاحب، جو ایک بارز شخصیت تھی ہمارے ملک کی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے میرا ایک مشاورتی دورہ تھا کراچی کا، تو میں ان سے ملنے گیا، ان کے دفتر میں لمبی مشاورت ہوئی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ طلباء مدرسین میں بھی اگر ایک خطاب کر دیں ختم نبوت کاز کی خاطر ہی، تو دوسری دفعہ پھر میں دوسرے دن گیا۔ ایک طویل سیشن ہوا جس میں 1000 سے زائد کم و بیش طلباء اور مدرسین بھی تھے۔ انتہائی محبت تھی انہیں ختم نبوت کاز سے، اور انٹرنیشنل موومنٹ کی بیرون ملک کوششوں سے بے حد خوش ہوئے۔ اس سے اور اسی دن کل ہی بلکہ بہاولپور اور جنوبی پنجاب کی 2 عظیم ہستیاں، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اسی ہفتے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ ڈاکٹر عبدالمقیم صاحب، اور اس سے چند دن قبل ہمارے انتہائی محب و محبوب اور حضرت بن نوری کے خصوصی شاگرد ڈربن میں حضرت مولانا عبداللہ، حضرت مولانا عباس ہارون صاحب شیخ الحدیث تھے، کئی مدارس کے وہاں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے ایک اور ساتھی تھے ختم نبوت کاز کے، حضرت مولانا احمد خان صاحب بحرین میں، ان کا انتقال ہو گیا۔ مسلسل یہ ستارے ٹوٹ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ سینوں سے علوم کو نہیں چھینے گا لیکن اہل علم کو اٹھا لے گا۔ تو یاد رکھیں، امت مسلمہ کے اندر یہ ستارے، یہ علماء، قیامت تک ان کو مرجعیت رہے گی شریعت میں اور امت کی رہنمائی میں، کیونکہ یہی انبیاء کے بعد وارث ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں قیادت انبیاء کی تھی، جب ایک نبی اس دنیا سے چلا جاتا خلفہ نبی، دوسرا نبی آ جاتا، اور میں چونکہ خاتم النبیین ہوں، میری امت کی زعامت اور قیادت علماء کریں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن حکیم میں اللہ نے کیوں کر علماء کو احیاء کہا اور جہال کو اموات، کیونکہ اصل علوم نبوت جو انسانیت کی روح اور جان ہے، یہ انہی لوگوں کے پاس ہے۔ ابھی مجھے 2-3 روز پہلے قاضی تصور الحق صاحب، ہمارے پرانے جمعیت علماء برطانیہ کے رکن رکین تھے، ان کے انتقال کی بھی خبر ملی۔ مسلسل یہ چل رہا ہے مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ان تمام جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور ان کے ادارے، مساجد، معاہد، مدارس، اللہ ان کو تا قیامت قائم رکھے، اور ان کی برکات سے اللہ ہمیں اور امت کو محروم نہ فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں، اور ان حضرات کے لیے ایصال ثواب کی اپیل بھی کرتا ہوں، اور ان کے پاسماندگان اور تلاميذ منتسبین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کے اس خیر کے سلسلے کو و تا قیامت جاری و ساری رہنے کے لیے سعی فرماتے رہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔